اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کوئی کسی کا کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کو ان کی قبروں میں حساب دینا ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کی کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو امتحان پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنایا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا جواب ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کو جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، اور قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے؟ اندر ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں،
اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہونے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔